بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. كل نفس ذائقة الموت، کیونکہ اس سے پہلے جو آیات حساب عذاب وغیرہ کی بات ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. تو یہ اگر آپ کو جٹلا رہی ہیں، اس کا حساب کتاب اللہ کے ہاں لازم ہے، تو اس لیے موت کا ذکر بھی آ گیا. پھر کل نفس ہر متنفس جو سانس لینے والے جان ہیں، موت چکھنا ہی ہے. سکرات الموت سے ہر کسی کو گزرنا ہی ہے، چاہے وہ طبعی موت مرے یا قتل ہو کے مرے. دونوں صورت میں نے بتا دیا تھا، موت کس کو کہتے ہیں اور قتل کس کو کہتے ہیں. چاہے وہ طبعی موت ہو یا قتل ہو، اس سکرات سے گزرنا ہی ہے اور موت کو چکھنا ہی ہے. یہاں کوئی استثناء بالکل نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہاں البتہ احادیث سے موجود ملتے ہیں، شہداء مستثنیٰ ہیں. شہید کو تکلیف نہیں ہوتی مرتے وقت، سوا جیسے ایک چونٹی میں معمولی سے جو کاٹ لیتے ہیں اس طرح محسوس ہوتا، بلکہ مزہ لیتے ہیں، وہ خوشیاں ہوتی ہیں. اس لیے جب شہید سے اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے، دوبارہ اللہ کی راہ پر جہاد کر کے پھر وہی موت کو
چکھے اتنی مزیدار ہوتی ہے اس کے لیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے، تو اس سے استثناء آ گیا. اس میں ذائقۃ الموت استعمال کرنے کی کیا؟ ایک ذائقہ تو پہلے بھی گزر چکے ہیں، وذوقوا عذاب الحریق، تو وہاں میں نے بتا دیا ذائقہ وہ احساس ہے جو بہت کم ناکارہ ہوتا ہے، ہمیشہ احساس کی مین چیز ہوتی ہے. اس لیے قیامت کے دن اس کافر جو جہنم ہے اس کے ہر عضو، اس کا یہاں تک اس کے کال بھی ذائقہ کے احساس اس میں ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ تاکہ چکھے دوزخ. یہاں بھی ذائقہ جو آ رہا تو وہی چکھنے کی بات، موت میں جو سکرات ہے، جو شدت ہے یا مزہ ہے، جو بھی ہے اس کو چکھنا ہی ہے. یعنی اس حالت سے ہر صاحب نفس کو گزرنا ہی ہے. لیکن ایک بات جو میں خود نہیں سمجھ پا رہا ہوں، ابھی میں احسن سے بھی پوچھ رہا تھا، ایک مریض جو آپریشن کرتے ہیں بعض حالات تو بے ہوش نہیں کرتے ہیں، لیکن اکثر حالات میں بے ہوش بھی کرتے ہیں. ایک انجیکشن لگا دیا مریض پر، اس کے بعد وہ ایسے سو گیا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، چھیڑو پھاڑو کھاتو جو مرضی ہے سیرو، اس کو کچھ بھی احساس نہیں ہوتا. مجھے خود ہی پتہ ہے، ایسے سو جاتے ہیں دنیا معافیہ سے بے خبر. تو اسی حالت میں دل اگر بند ہو گیا یعنی مر گیا تو وہ کس طرح یہ موت چکھیں گے؟ اس حالت سے تو نہیں گزرا وہ. تو اس آیات میں کوئی استثناء نہیں ہے. جو استثناء ہے وہ حدیث سے جو واضح ہو گیا صرف شہید کے بارے میں، جو جیسا بتایا ابھی. یا تو ایک انسان جو سوتے ہوئے مر جاتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہ الموت ویرسل الاخرى. جو انسان سو جاتے ہیں اس کی روح بھی اللہ تعالیٰ اپنے تحویل میں لے لیتے ہیں، اور جس کا ٹائم پورا ہو گیا اس کی روح کو رک لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، واپس نہیں بھیج دیتے ہیں. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، جس کا بھی ٹائم باقی ہے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى، ایک اجل یعنی ٹائم مدت باقی ہے، وہ لوٹا دیتے ہیں. اس کا مطلب سوتے ہیں وہ بھی کچھ لوگ مر جاتے ہیں، اچھے خاصا سو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، صبح تک نہیں جاگتے ہیں. ان کی اہلیہ، ان کی اولاد اس کو جگہ دیکھا تو اس دنیا میں نہیں ہے. یہ دو صورتحال میں کس طرح ذائقۃ الموت مجھے نہیں پتا. ٹھیک، لیکن آیات کہتے کل نفس ذائقۃ الموت. بہرحال یہ آگے ہو سکتا کچھ علم ہمیں بتائیں گے کیا صورتحال ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لفظ سے یہ واضح ہو رہا مسلمان یا کافر جو مل رہے ہیں اس دنیا میں، مسلمان اگر پریشانی میں ہے، پریشان حال میں ہے، امتحان سے گزر رہے ہیں، یہ اس لیے تاکہ آخرت میں پورا آپ اپنا اجر لینے کے لیے، کیونکہ اللہ رب العالمین رحیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. وہ جانتے ہیں میرا اس بندہ کو کیا دینا ہے، آخرت پانے کے لیے کس چیز سے محروم رکھنا ہے. تو اگر محروم رکھ دیا، یہ نہیں سمجھو آخرت میں آپ نہیں ملیں گے، آخرت میں آپ پورا مل جائیں گے. یا اگر کسی کو دینے کے بعد بھی آخرت سے محروم نہیں ہوگا، اس کو بھی کچھ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں سمجھو مکمل دے رہا ہے آپ کو، بہت معمولی دے رہا. کیونکہ زیادہ بھی اگر دیا دنیا کے حساب سے، آپ کی عمر کے حساب سے بہت کم ہے. ایسے لوگ اچھے لوگ ہیں جو دینے کے باوجود تقوی ایمان پر قائم رہتے ہیں. مثال سلیمان علیہ السلام کو لے لو.
کیا نہیں دیا اللہ نے. علمنا منطق الطیر، یہاں تک پرندے کی زبان بھی سمجھتے ہیں. ایک چھوٹی جو بول رہے تھے ادخلوا مساکنکم، وہ بھی سن لیا اور سمجھ لیا. فتبسم ضاحکا من قولها، اس کو ہنسی آئی. ہوا پر حکم، جنات پر حکم، اتنی ساری نعمت جو اب کسی کو نہیں دیا. پھر کیا کہتے لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمائش میں ڈال دیا، امتحان لے رہا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا فرعون بنتا ہوں. لیکن ہر دفعہ ہر نعمت کے سامنے کیا کہتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه. یا اللہ مجھے ہمیشہ توفیق دے تیری شاکر بننے کی اور نیک کام کرنے کی. اس کا مطلب اچھے لوگ بھی ہے جو دے کے بھی آخرت سے محروم نہیں ہوتا. لیکن یہ دونوں امتحان ہے، کسی کو محروم کر کے امتحان لیتے ہیں، کسی کو دے کے امتحان لیتے ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ. فتنہ سمجھ رہے؟ فتنہ ابتلا، امتحان. تو ہم خیر دے کے بھی امتحان لیتے ہیں، شر دے کے بھی امتحان لیتے ہیں. لیکن شر دے کے جو امتحان لیتے ہیں وہاں بہت لوگ پاس ہو سکتا ہے. غربت، بیماری، یا تو انسان صبر کر لیتے ہیں. لیکن دولت دے کے جب امتحان لیتے بہت کم لوگ اس امتحان میں پاس ہوتا، بہت کم. وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً. تو اس لیے بولا انما توفون اجورکم یوم القیامہ. آئے کافر کچھ نیکیاں کرتے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت نعمت آسائش دیتے ہیں، کیونکہ جو نیک کر رہا اس کے سلے میں. لیکن ساتھ ساتھ کچھ جب گناہ کرتے ہیں یا گناہ نہیں بھی کرتے ہیں اس کو بھی پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں. کافر کو کہہ رہا ہوں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، سورہ انعام میں ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. آپ سے پہلے بھی امت جو گزر چکی ہے اس کو میں پریشانی سے گزارا. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اس امید سے کہ پریشانی میں مبتلا ہو کے میرے طرف آ جائے، مومن بنے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. دنیا میں تھوڑا عذاب دیتا ہوں آخرت کی کبیر عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، کہ میں ہو سکتا میرے طرف رجوع کرے. تو یہ جو عذاب دے رہا یہ بھی پورا نہیں ہے، ایک تصویر دکھا رہے، جھلک دکھا رہا ہے. پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو اصل عذاب تو عذاب الاکبر باقی ہے. اس لیے یہ آیات سب کو کہہ رہا، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو. جب ذائقۃ الموت اس موت سے گزر کے جائیں گے وہاں سے شروع آپ کی پورا مل جائیں گے حساب کتاب، نیکی ہو یا بدی ہو، عذاب ہو یا نعیم ہو. توفون اجورکم یوم القیامہ. اس کا مطلب دنیا کی کوئی حیثیت بالکل نہیں، چاہے مومن ہو یا کافر ہو. اصل حساب کتاب سب مرنے کے بعد. تو پھر وہاں کیا؟ فمن زحزح عن النار. زحزح ترجمہ میں بولا جس کو دور کیا گیا دوزخ سے. عربی لفظ کے حساب سے دور نہیں، دور ابعدہ ہوگا. فمن ابعد عن النار پھر کہیں گے دور کیا گیا. لیکن زحزح تھوڑا سے ہی کھسک جانا، ہٹا دیا. آپ یہاں دیتے ہیں زحزح شویہ، یعنی تھوڑا سے اس طرف جاؤ،
اس کو کہتے زحزح چھوڑیا. ٹھیک. تو اس کا مطلب دوزخ سے تھوڑا سا جو ہٹ گیا. کیوں کہا؟ کیونکہ وہاں پل صراط جو ہے وہاں سے جب گزریں گے لوگ، ٹھیک، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ کے وعدہ ہے تم میں سے ہر ایک جہنم سے گزرنا ہی ہے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سورہ مریم کی یہ آیات ہیں، یہ پڑھ کے رونا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ماں اب کیا کہا ابو بکر، کیوں رو رہے ہو؟ بولا یا رسول اللہ یہ آیات مجھے رولا دیا. اللہ تعالیٰ وعدہ ہے، بولا تم میں سے ہر کوئی دوزخ سے گزرنا ہی ہے. اگر وہاں ایک لمحہ بھی نہیں گیا میرے کیا حال ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو اس کے بعد نہیں پڑھ رہے کیا؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. حتم یعنی ضرور، وعدہ ہے اللہ کی، قسم سمجھو. اس لیے تو رو رہے تھے ابو بکر صدیق. بولا اس کے بعد پڑھے آپ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو متقی ہے اس کو میں بچا لوں گا، گرنے نہیں دوں گا ادھر. وَنَذَرُ، چھوڑ دیں گے الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، جو ظالم ہے اس کو وہاں چھوڑ دوں گا. تو ابو بکر مطمئن ہوتے ہیں. اس کا مطلب آگ میں جس طرح زمین میں کشش ہے، کسی چیز کو کھینچ لیتی ہے یا نہیں، اسی طرح آگ میں بھی کشش ہے. تکاد تمیز من الغیظ، کون سے سورہ میں؟ تبارک. تکاد تمیز من الغیظ، تمیز غیظ غصہ، غصہ سے وہ پٹنا چاہ رہا. دیکھو ایک انسان جب غصے ہوتے ہیں منہ سے جھاگ نکلتا ہے، جب زیادہ غصہ ہوتا ہے اس کا مطلب کچھ نکل رہا، نکلنے کی کوشش کر رہا. تو جہنم بھی اسی طرح تکاد تمیز من الغیظ. تو جب ان کافروں کو دیکھیں گے اس کو کھینچ لینے کی کوشش کریں. تو اس لیے یہاں کہتے جو وہاں سے بچ کے نکل گیا فمن زحزح، کھسک کے وہاں سے پار ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ہاں، یعنی جہنم سے بچ کے نکلنا فوز نہیں، کامیابی نہیں، پاس تو ہو گیا. یہاں آپ دیکھو MBBS پاس کر لیا، انجینئر پاس کر لیا، بڑی خوشی ہو رہی، لیکن وہ مقام نہیں، وہ جاب نہیں مل رہا. جو سند ابھی اس کے پاس ہے اسی حساب سے وہ مقام نہیں مل رہا. یہ کامیابی ہے. بہت لوگ تو وہی ڈگری کو پاڑ بھی دیتے ہیں پوسٹر میں آ کے، بولا جس کے پیچھے میں عمر زندگی ضائع کر دیا آج کچھ کام نہیں آ رہا. تو جب پاس ہو رہے تھے اس وقت خوشی ہو رہی تھی اس کو، لیکن ابھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. تو وہاں پل صراط سے گزر کے جب وہاں پار ہو گیا اس کو خوشی بہت ہو رہی ہے، لیکن ابھی کامیابی نہیں ہے. کامیابی کب ہوگی؟ جب اس کرسی میں بیٹھیں گے. آپ جہاں 70,000 ملنے کی توقع ہے وہاں 1,00,000 مل رہے ہیں، پھر آپ کہیں گے کامیاب ہو گیا. تو اسی طرح اللہ رب العالمین کہتے ہیں وہاں سے تو آپ نے زحزحا، پار ہو گیا، آپ کی بہت خوشی ہو رہی ہے ابھی، لیکن یہ کامیابی نہیں، فوز نہیں. فوز کب ہے؟ جب وہاں اس عہدے میں پہنچ جائیں گے، آپ جنت میں جب پہنچ جائیں گے. اور واقعی وہاں سے ہم نے دنیا میں جو مثال ذرا بیکار مثال ہے. یہ کیوں بیکار؟ بھائی آپ
جو سند حاصل کیا اس سے تو ملنا چاہیے، لیکن یہاں بغیر رشوت نہیں ہو رہا، بغیر سفارش نہیں ہو رہا، اس لیے نہیں مل رہے ہیں، ورنہ صلاحیت ہے آپ کے اندر۔ اللہ رب العالمین کو وہاں نہ رشوت کی ضرورت ہے نہ سفارش کی ضرورت ہے، آپ کی صلاحیت کافی ہے۔ صلاحیت نہیں ہوتی آپ وہاں سے آگ سے گزر کے آ بھی نہیں سکتے ہیں، جب وہاں سے گزر کے آ گیا اس کا مطلب آپ کا فوز بھی یقینی ہے پھر، اس لیے آیات کہتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فوز کامیابی حاصل کیا، اور دخول جنت تو لازمی ہے پھر، مرحلہ نہیں ہے، ایک مرحلہ ہے۔ کون سا؟ اعراف، سورہ اعراف، سورہ کے نام بھی اعراف۔ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة، وہ جنت والوں کی طرف دیکھ ان سلام علیکم، اس کو کہتے تم لوگ سلامت رہو سلامت رہو، لم يدخلوها، مگر وہ خود داخل نہیں ہو رہا، وهم يطمعون، وہ چاہتے ہم داخل ہوئے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب نار کی طرف دیکھتی ہے کہ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہیں رکھنا۔ جنت کی طرف دیکھ کے وہ طلب ہوتے ہیں، جہنم کی طرف دیکھ کے پھر بھی خوشی ہوتی ہے کہ وہاں نہیں ہیں ہم، لیکن کب تلک؟ ہمیشہ کے لیے نہیں، ہمیشہ جو آخری مرحلے ہیں وہ یا دوزخ یا جنت، وہ ادخل جنت فقد فاز۔ تو رب العالمین اس دنیا میں پورا جزا یا سزا کیوں نہیں دے رہے؟ بولے اے مومن، آپ کی ایمان کی صلے کی انتظار نہیں کرنا دنیا میں، وجہ میں جتنا بھی دوں گا آپ کو اس دنیا میں وہاں پورا کبھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ یا آپ کو اس کو چھوڑ کے جانا ہی پڑے گا۔ اس لیے وہ حیات الدنیا الا متاع، اللہ تعالیٰ بے انصافی نہیں کر رہا، دنیا کو بھی متاع کہا، متاع یعنی عیش، عشرت، لذت، لیکن متاع دائمی نہیں، فانی ہے۔ اور غرور کیا ہے؟ دھوکہ۔ ایک تو غرور تکبر بھی کہتے ہیں عربی میں، رجل مغرور، متکبر، یا تو دھوکہ، لقد غرنی بکلامہ المعسول، معسول یعنی شہد، وہ میٹھی آواز سے، زبان سے، باتوں سے مجھے دھوکہ دیا، غرنی بکلامہ، اس کے اپنے اس کلام سے میٹھی زبان دھوکہ دیا۔ تو یہاں دنیا کی جو متاع ہے، عیش ہے، لیکن یہ دھوکہ ہے، سراب ہے، حقیقت نہیں ہے، تو ان کے پیچھے نہیں بھاگو۔ یہ کس کو کہہ رہا؟ مومن بندوں کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ۔ کافر ایسی شرط کر رہے تم وہ نہیں دیکھو، وہ دھوکہ میں ہے، تم اس دھوکہ میں نہیں پڑو، تم اللہ کے ساتھ رہو، کامیاب رہو گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو اگر یہ بات ہے، آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو امتحان گاہ سے گزرنا پڑے گا۔ بھائی دنیا میں ایک کامیابی کے لیے سینٹر میں بیٹھنا پڑتا نہیں پڑتا امتحان دینے کے لیے، ہے؟ تو جو اتنی عظیم کامیابی ہے وہ بغیر امتحان کس طرح گزر کہیں گے آپ؟ اس سے وہ لَتُبْلَوُنَّ، ابتلاء کا مطلب امتحان، آپ لوگ امتحان سے گزر کے آئیں گے۔ تو سب سے پہلے مال کہا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، نفس بعد میں، بلکہ سورہ بقرہ میں جو ہم نے پڑھ کے آیا امتحان کے آیات، وہاں بھی اسے میرے خیال میں اس طرح ہے
اس آیات میں کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، وہاں بھی مال مقدم ہے، نفس بعد میں، ادھر بھی اس طرح ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا؟ یعنی ابتلا مال زیادہ ہوتا ہے، مال کی محبت زیادہ ہے، مال کی محبت زیادہ ہے، اور مال کے نقصان اگر ہوگا وہ بھی زیادہ ہے، اور مال اگر مل گیا اس میں اللہ کی رضامندی کی طریقہ سے خرچ بھی کم کرتے ہیں. اور جہاں ابتلا نفس بہت کم ہوتا ہے، مال کی ابتلا زیادہ ہے، اس لیے پہلے مال کا ذکر آتا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، نفس جہاد کے لیے نکلنا، یہ اپنا کوئی عزیز رشتہ دار، اپنا بیٹا بیٹی جب فوت ہوتے ہیں وہاں کس انداز میں آپ صبر کر رہے ہیں، خوشی سے صبر کر رہے ہیں، زبردستی صبر کر رہے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے. یہ سب امتحان سے گزر رہے ہیں انسان. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یہ دو ہو گیا امتحان، پرچہ جو آپ مل رہے ہیں. سبجیکٹ کیا کیا ہے آپ کے پاس؟ پہلے مال کا آ گیا، پھر نفس کا آ گیا، اس کے بعد اذیتی نفسانی. وَلَتَسْمَعُنَّ، سنیں گے، یعنی اس حد تک، کیونکہ یہود منافقین مکہ شریف میں جب کمزور تھے یہ لوگ ہاتھ بھی استعمال کیا، جسمانی اذیت بھی پہنچایا، لیکن ایک مرکز بننے کے بعد مدینہ شریف میں اب وہ ہمت نہیں رہا کہ ہم تلوار اٹھا کے کسی کو مار دے، یا جس طرح اذیت دیتے تھے مکہ شریف میں، یہ پوزیشن اب نہیں رہا. لیکن کیا کرتے ہیں؟ گالیاں دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، مسخرہ اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہاں تک ممکن ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین بولا اس امتحان سے بھی گزریں گے آپ لوگ، تو اس وقت کیا کریں گے؟ وَلَا تَسْمَعُنَّ، جب تسمعن کہا یعنی صرف زبان کے حد تک اور سماع کے حد تک، جسمانی اذیت نہیں، نفسانی اذیت اس میں آ رہا. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل مدینہ یہود، اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اہل مکہ اذًا کثیرا، اذى اذیت صرف زبانی حد تک. یہاں اللہ رب العالمین طریقہ ہمیں علاج بتا رہا، خود بتا رہا، ان کی رحمت ہے. بولا اس صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ صبر کرو. کیوں؟ بولا اس وقت اگر آپ صبر نہیں کریں گے، مشتعل ہوں گے، لڑیں گے تو زیادتی ہوگی، کیونکہ ہمیں دین اجازت کس حد تک دے رہا؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جب تم اپنے بدلہ لو گے اس حد تک لو جتنا وہ کر رہے ہیں. اب وہ آپ کو گالیاں دے رہے، آپ بھی گالی دیں گے، وہ طنز کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، آپ بھی اس طرح کریں گے. یہ مسلمان کا شان نہیں ہے. ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق کرتے ہیں. ایک غیر خاندانی انسان گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے، ان کا بیٹا کو کسی نے گالی دی، بیٹا بھی گالی دے رہے، باپ بڑے خوش ہوں گے، ارے میرا بیٹا کم نہیں ہے، اس نے ایک گالی دی، میرے بیٹا نے 10 گالی دی، وہ فخر محسوس کر رہا. لیکن جو خاندانی ہوگا، اعلیٰ ظرف ہوگا، وہ جب دیکھیں گے اس کا بیٹا گالی، بیٹا کیا کر رہا تم؟ یہ تربیت دیا تھا میں نے آپ کو، غلط کر رہا تھا.
وہ कमजोर है, गाली दे रहे, तुम भी गाली दोगे, ये फर्क आ गया ना। बल्कि मुझे यहां तारीख में याद आ रहा, खलीफा हारून रशीद रात के वक्त सोते नहीं थे, बेस बदल के निकलते हैं, हजरत उमर की तरह मालूमात हासिल करते हैं। तो उनके साथ उसका वजीर है जाफर, बदीगार्ड है, मसरूर नाम था। एक गली से गुजर रहे थे, सुना एक घर में 3 शराबी शराब पी के नशे की हालत में कुछ बातें कर रहे थे। तो हारून रशीद सुन लिया, वह खड़े होकर सुन रहे थे। उस तीनों में से एक ने क्या कहा, बोला यार अगर कभी हारून रशीद हमें बुला लेते हैं और आपसे पूछेंगे आप क्या तमन्ना करते हैं, आप क्या बोलेंगे? बोले यार मुझे मेरे चाचा जात बहन से बहुत प्यार है, उनकी बाप से मैं कई दफा गया था रिश्ता रहे, मगर देते नहीं। मैं तो हारून रशीद को कहेंगे आपकी तवज्जो से मेरे शादी करा दे। बादशाह सुन रहे थे। दूसरे ने कहा जब आप क्या कहेंगे? बोला मैं कुछ माल दौलत मांगूंगा, एक जमीन मांगूंगा, कुछ वहां करके जिंदगी आराम से गुजारूंगा। तीसरे से जब सवाल किया आप क्या मांगेंगे? बोला फालतू बात क्यों कर रहे हो तुम लोग। अब वो गालियां शुरू कर दिया। बोला वो खबीस कब आपको बुलाएंगे, कब आपसे पूछेंगे तुम किस दुनिया में हो, कुछ काम की बात, ऐसे ऐसे गालियां शुरू कर दी। हारून रशीद सुन रहे तो उसकी चेहरा सुर्ख हो गया। वजीर ने भाप लिया, बोला अमीर अल मोमिनीन अभी यहाँ ये लोग शराबी हैं और नशे में हैं, बेइज्जती होगी, छोड़ दो, सबाह रबाह, सुबह जो होगा होगा। तो सुबह सिपाही को भेज देते, फला जगह फला घर में 3 लड़के मिलेंगे, उसको पकड़ के लेके आ जाओ। लेके आ गया हारून रशीद के सामने। बोला तुमने कुछ कहा था, क्या कहा था? बोला मैंने ये कहा ये कहा ये कहा। तो सिपाही को बुला के बोला इसको ले जाओ और उसके चाचा को बुला के बोला मेरा हुक्म है इसका शादी करा दो, उसका तमन्ना पूरी होगी। तो दूसरे ने तुमने क्या कहा? बोला ये कहा। बोला इसको फला जगह, इसको वो जमीन दे दो, फला जो मांग रहे तो वो सब उसको दे दिया, तमन्ना उसकी पूरी कर दी। जो गालियां दे रहे थे उसको बुलाया, तुमने क्या कहा? अब उसको यकीन हो गया कि बादशाह ने सुन लिया। बोला मैं आपको गाली दी, क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा था आपको? बोला आपने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, बस मेरी फितरत है। बोला असली खल्लानी अगूल खिदा, मेरे असलियत है, फितरत है। तो हारून रशीद थोड़ा सा सोच के बोला इसकी मुंह अशरिया से भर दो। तो वज़रा जो है हैरान है। बोला अमीर इसको सजा देने के बजाय आप उसको अशरिया इनाम दे रहे हैं। बोला जब इससे मैंने पूछा गाली क्यों, उसने क्या कहा? बोला मेरी फितरत यार उसकी जात है, उसकी फितरत ऐसा है इसलिए गाली दी। अगर मैं भी उसी तरह सजा दूंगा फिर उसकी फितरत में मेरी फितरत में क्या फर्क रह गया? वो अपने जात के हिसाब से जो निकाल सकते निकाला, मैं अपनी जात के हिसाब से मैं जो कर सकता हूं कर लिया। तो उससे वाज़ेह हो गया कमजर्फ वही करेंगे जो उसके अंदर और खैर है नहीं, जो अच्छा है वो अच्छा ही करेंगे, उससे ज्यादा बुराई नहीं करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं इस हाल में जो आपको अजियत दे रहे हैं, जुबानी अजियत दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तंज कर रहे हैं, उस वक्त आप मुश्तइल होकर ज्यादती करने की बजाय या उसी अंदाज में गाली देने की बजाय आप सब्र कर लो, ये आपके लिए बेहतर है, मेरी रजा के लिए सब्र कर लो। व इन तस्बिरु व तत्तको, आपके ये सब्र तकवा की अलामत है, यानी अल्लाह की नाराजगी से बचने की निशानी है। और ये आसान नहीं है। आपको एक बंदा गालियां दे रहे हैं, तंज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और आप बर्दाश्त कर रहे हैं, ये हर कोई नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा नज़ा लिखा मिन अज़्मिल उमूर, अज़म समझ रहे, अज़म
بھائی آپ اردو میں عزم کہتے ہیں نا, بہت ہی پختہ ارادہ ہمت ہے. پختہ ارادہ, ہمت, طاقت چھائے, یہ اصحاب ہمت کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے رہی ہے یہ کہہ کے اب ہمت والا بنو, صبر کر لو, اور اس صبر کا صلہ جو میں دوں گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وہی بات اسی کی سلسلے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, یہ کیا کیا نہیں کیا ان لوگوں نے, ان اہل کتاب نے اور منافقین نے, مشرکین نے. جہاں اتنے صبر کر کے آ چکے آپ لوگ, تھوڑا اور بھی صبر کر لو. ان سے جب عہد لیا گیا تھا, اس سے پہلے سورہ آل عمران میں کیا پڑھا تھا ہم نے, وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. ہر نبی سے ہم نے عہد لیا, میثاق لیا, جو نبی آ رہے ہیں اس پر ایمان لانا. یہ لوگ اس عہد سے پہر گیا, خلاف ورزی کی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, تو یہ اہل کتاب سے بھی ہم نے عہد لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, تمہاری تورات میں اس کی ایک ایک نشانی موجود ہے, اس کو چھپانا نہیں بلکہ ظاہر مدد کرنا ہے. جس کو شک ہے کہ یہ رسول ہے یا نہیں, اس کو بتانا کہ یہ وہ رسول ہے, اس کی شک کو دور کرنا. آپ کو اب الٹا شک میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو, کتنی خیانت کر رہے ہو. اخذ اللہ میثاق الذین لتبیننہ للناس ولا تکتمونہ, اس حقیقت کو چھپانا نہیں. قتم سمجھ رہے ہیں نا, چھپانا, زبردستی چھپانا. لیکن کیا کیا, یہ عہد کو اس پر عمل کرنے کی بجائے سامنے نہیں پھینکا, دائیں یا بائیں نہیں پھینکا. کم سے کم اگر سامنے پھینک دیتے, نظر انداز کر دیتے, ایک وقت آتا اس کو دیکھ دیکھ کے دلچسپی پیدا ہوتا, اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی ہوتا. ایک چیز بھائی میری ضرورت کی چیز نہیں کہ آپ نے سامنے ہی پک دیا, اس کو دیکھ دیکھ تو ہو سکتا ایک دفعہ بولا یہ تو کام کی چیز ہے, فلاں کام میں لگا لیتا ہوں. لیکن جب پیچھے پھینک دیں گے, کبھی موڑ کے بھی نہیں دیں گے, دیکھیں گے, کبھی یاد کریں گے اس کو. اس لیے رب العالمین یہ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, صرف ایک یہودی نہیں, سب کے سب اس طرح کر رہے ہیں. صیغہ جمع ہے, فَنَبَذُوهُ, فَنَبَذَهُ نہیں, سب نے. وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, ہم بھی صیغہ جمع ہے. اچھا, اس عہد ایک عجیب صلہ ہے ان کے پاس, اس سے جنت کما سکتے تھے, لیکن اس کو بیچ کے کیا خریدا اس نے. یہاں کچھ الٹا ہے مسئلہ. ہمیشہ قیمت دے کے صلہ خریدتے تھے یہ لوگ, لیکن اس آیات میں صلہ دے کے قیمت خرید رہا ہو, نقد لے رہا. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, ثمن خرید لیا. ثمن یعنی قیمت. کیا قیمت؟ بھائی اس عہد کو چھپا کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو چھپا کے اپنی پادری قائم رکھا, رہبانیت اس کا, احبار, عالم, سربراہی سب قائم رکھا, اس سے پیسہ حاصل کر رہا. وہ ایمان کیوں نہیں لا رہا؟
حقیقت کیوں بیان نہیں کر رہا؟ صرف اس سے محروم ہونے کے ڈر سے کہ ہم جو پیسہ مل رہے ہیں، لوگوں کے جنت کی چابیاں دے رہے ہیں، سک دیتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں، پروانہ، جنت کی پروانہ لکھ کے دے تم جنتی ہو، اس طرح کر کر کے بہت پیسہ کما رہے ہیں یہ لوگ، ہے نا، جنت کے ویزا دیتے ہیں۔ اچھا، تو اس طریقے سے کتنی مال سمیٹ رہے ہیں، تو اس کا مطلب نقد لے رہے ہیں نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کو چھپا کے اس کے مقابلے میں کیا لے رہے ہیں؟ پیسے، سونا چاندی، نقد۔ اس نے بولا اشتروا ثمنا، پیسے خرید رہے ہیں، لیکن قلیل ہے۔ کتنی سارے دنیا کی خزانہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کہہ رہے کہ یہ قیمت جو وصول کر رہا یہ بہت کم لے رہا، یہ نہیں سمجھو کہ تھوڑا پیسہ لے رہا، اس سے لینے میں بہت لے رہے ہیں لوگ، لیکن اللہ کہہ رہا بہت کم لے رہا ہے یہ لوگ۔ وجہ جب تم ابھی اس سے پہلا کہا تو رقم یوم القیامہ، تم پورا قیامت میں حاصل کرو گے، یہ سارے پیسہ جو آپ جمع کر رہے ہو قیامت میں کیا خریدیں گے؟ بلکہ قیامت سے پہلے بھی اگر تم ایسی جگہ پر ہو جہاں ایک گلاس پانی آپ نہیں مل رہے ہیں اور سونا کے پہاڑ آپ کے دامن میں ہیں، ہیرے موتی جواہرات کی سارے خزانے آپ کے پاس ہے، یہ سب دینے کے لیے آپ تیار ہوں گے ایک گلاس پانی پینے کے لیے؟ نہیں دیں گے، پھر قلیل ہے یا نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے تم جب آؤ گے یہاں قیامت کے دن میرے پاس آؤ گی، تم جتنا یہ نقد خرید رہے ہو یہ کچھ کام نہیں آگے، سب بیکار ہے، قلیل ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے قلیل کہا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بئس عکس نعمہ، ذم، مدح نہیں، مدح سمجھ رہے ہیں عربی میں تعریف، مدح، اور ذم عکس تعریف، تعریف نہیں بلکہ مذموم کام کر رہے ہیں، جو خرید رہا اچھا نہیں کر رہا۔ آگے کیا آیات؟ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ہے نا يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، تحسبن حسبان گمان سے آ گیا، یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہا، تم یہ نہیں سمجھو جو خوش ہو رہے ہیں، بما اتو، اتو ترجمہ میں کیا بتایا؟ کام، جو کچھ کے کام کر رہے ہیں، بما اتو، ہاں جو اس نے کیا، کیا کیا اس نے جس میں خوش ہو رہا؟ نبی کے حقائق کو چھپا کے پیسہ جو کمایا اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ احد سے پہلے منافقت ظاہر کر کے، ایمان ظاہر کر کے، دھوکہ دے کے مسلمانوں کی اعتبار جو حاصل کی اور مسلمان اپنا سمجھ کے محبت کر رہے تھے، خدمت کر رہے تھے، اس سے بھی بڑے خوش ہے، دیکھو ہم نے دھوکہ دے دیا مسلمانوں کو۔ آج بھی ہمیشہ دھوکہ دینے والے بڑے خوش ہوتے ہیں، بولا بیوقوف ہے، ہم نے اس کو بیوقوف بنا لیا، اور اس کو نہیں پتا کتنا بڑا نقصان اٹھا رہا ہو۔ ایک سادہ سیدھا انسان ہے، اس کو دھوکہ دے کے بڑے خوشی ہوتی ہے، بولے ہم نے دھوکہ دے دیا، بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ تو اس طرح دھوکہ دینے والا خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں رب العالمین جو کہہ رہے ہیں، بہت جو سارے یہ لوگ کام کرتے ہیں ذرا خوش ہو رہے ہیں، بولا تم نہیں سمجھے جو خوش ہو رہا اس کا کام آئے گا۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، بما لم يفعلوا اس ترجمہ
وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. ان کی تعریف، ان کی نسبت خیال نہ کرنے کے بعد وہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے. اور مَا لَمْ يَفْعَلُوا ہرگز نہ کرو جیسا نہ لم یفعل، یہ تو یہ ہوگا کہ جیسا مطلب تعریف جو کام نہیں کرتے اس کی تعریف کی جائے. ہاں یہ بھی پوچھ رہا تھا. جو وہ کر رہے اس کا تو تعریف وہ چاہ رہے کہ اپنے مشرکین اور وہ اہل کتاب کو کہہ دیکھو ہم آپ کو گمراہی سے بچا لیا، ہم قابل تعریف ہیں، ہمارا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم آپ کو محمد کی اتباع کرنے نہیں دیا ورنہ ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک، تو اس طرح جو کہتے اس کے تعریف مانگ رہے ہیں وہ، حالانکہ اس نے تعریف کی قابل کام نہیں کی، ذم کی کام کیا. ایک بندے کو ہدایت سے روکا، غلط کام کیا اور اس کی تعریف بھی چاہ رہا ہو بما لم یفعل. یعنی ایک انسان قابل تعریف کام کرے پھر اس کی صلاح مانگے، معقول ہے. تم قابل تعریف کام نہیں کرتے ہیں اور تعریف بھی مانگتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات، یہاں جب انسان کام، کوئی بھی کام جب کرتے ہیں اچھی طریقہ سے کرتے ہیں، لوگ دیکھ کے خوش ہوتے، تعریف کرتے ہیں، تو یہ مضمون نہیں ہے. یہ اللہ بھی چاہتے اس طرح کا تاکہ اس کی تعریف کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرے کہ کام اور بھی اچھا کرے، دوسرے بھی اچھا کرے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، نکما انسان خوش آمدی کر کے سربراہوں کی، وڈیرے کے، امیر کی، صدر کی، اور چاہتے کہ تیرے تعریف ہو، یہ مواخذہ کے قابل ہے، عذاب کی قابل ہے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. لیکن یہ کچھ لوگ اپنی تفسیر بناتے ہیں. بولا ایک کتاب کسی نے لکھی، دوسرے وہی چیز ایک حرف لکھ کے اپنا نام ڈال دیتے ہیں تعریف حاصل کرنے کے لیے. بولا اس زمرے میں آتے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں وہ اس زمرے میں آتے ہیں. وہاں منت کے اوپر ہے. اگر وہ چیز لکھ کر چھپا کے دے رہے ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے تو اس کے نام آئے یا نہ آئے کیا فرق پڑے گا؟ عذاب کا مستحق کیوں ہوگا؟ لیکن حقیقت یہ ہے جو انسان خود قابل تعریف نہیں ہے لیکن منافقت کے ذریعہ کچھ تحفہ تحائف دے کے تعریف حاصل کر رہے ہیں تو یہ وعید میں ضرور آئے گا. بھائی آپ ڈاکٹر ہے ہی نہیں، پیسے دے کے جعلی سند لے کے ڈاکٹر بن گیا اور لوگ تعریف کر رہے ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں قابل تعریف ہوں، اور واقعی جو چاہتے کہ قابل تعریف ہو وہ جعلی ہوتا ہے. مثلا پرسوں ابھی میں ڈاکٹر صاحب کے پاس، عمران غیور کے پاس آپریشن کر رہے تھے، وہاں جو اسٹاف موجود ہے اس کو بتاتے ہمارا استاد ہے، ان کے احترام کرو. اس احترام مجھے دکھ ہو رہا تھا جب یہ ہمارا استاد ہے، ان کی عزت کرے یا احترام کرے یا تعریف کرے. بھائی مجھے گمنامی میں زیادہ خوشی ہے. جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ظاہر کریں گے، ہمیں اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت بالکل نہیں ہے. یہی یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. اگر ہم کچھ کر رہے ہیں وہ معاشرہ خود دیکھ رہے ہیں، وہ خود تعریف کریں گے. میں کیوں خواہش کراؤں گا؟ اگر میرے اندر نہیں ہے پھر میں خواہش کراؤں گا. جو خالی ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے تعریف کرے.
تو یہ مطلب ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. تو ایسے لوگ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ. مفازہ کیا؟ اردو میں ترجمہ میں مفازہ بچ جانا. نہیں سمجھے یہ لوگ عذاب سے بچیں گے. اصل میں مفاز کہتے ہیں صحرا کو، عربی میں ویران جگہ صحرا، پہاڑی نہیں، جنگل نہیں. یعنی جنگل سے ہم گزر رہے ہیں، اس وقت خطرہ محسوس ہوگا، جانور ہوگا، شیر ہے، ڈاکو کہیں چھپے ہوئے ہیں، چور چھپے ہیں، ایک خوف محسوس ہوتا. جب وہاں سے نکل جاتے صحرا میں آ گیا ایک سکون ہوتا. ٹھیک، بچ گیا، ہم نے خطرہ سے نکل گیا. اس لیے اس کو صحرا بھی کہتے ہیں، مفاز بھی کہتے ہیں. یعنی فلا تحسبنہم بمفازہ، یہ لوگ سکون میں نہیں، بچ کے نہیں. وہ ترجمہ صحیح ہے پھر اپنی جگہ پر، عذاب سے نہیں بچا یہ لوگ. فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب بلکہ لہم عذاب علیم. تو کیوں کہہ رہا آپ نہیں سمجھو وہ عذاب سے بچیں گے؟ تو آیات بتا رہا خود، للہ ملک السماوات. جب آسمان زمین کا مالک ہے اللہ جل جلالہ، پھر اس کے عذاب سے بچنے کی کوئی امید ہے اگر تم برائی کر کے آؤ گے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کیا تو واضح ہے بالکل، اور کیا بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں اس آیات میں. وما ہمارا بغائبین. آسمان زمین میں جتنا ہے سب اللہ کی ملکیت میں ہے، مملکت میں ہے. تم اس کا ایک مملوک ہو، ایک مخلوق ہو. تم یہ سارے نافرمانی کر کے کیا بچنے کی امید رکھ رہے ہو؟ تم کیا توقع رکھتے ہیں؟ جب وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، تم جہاں بھی ہو وہاں سے تم کو نکال کے لے کے آئیں گے. اپنے آپ کو جلا کے راکھ بھی کر دو گے، جس طرح ہندو کرتے ہیں، بلا ہمیں جلا کے راکھ کر دو تاکہ عذاب سے ہم بچیں. وہاں بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، سب کو جمع کر کے لائیں گے. للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل. یہاں اس کے لیے اچھا تشریح چاہیے، ایک مجموعہ ہے یہ. اور ٹائم 5 منٹ ہے، سوال جواب کوئی بات نہیں. جزاک اللہ خیر علی المحل. جی انشاءاللہ. احادیث کی روشنی میں ان دونوں صورتوں کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، اس بارے میں کچھ آپ رکھیں. ان دونوں صورتوں کی فضیلت، بلکہ 3 سورہ ہے نا، ابھی سورہ فاتحہ بھی تو ہے. سورہ فاتحہ اس کی سب سے زیادہ فضیلت سورہ فاتحہ کی ہیں. یہ شافیہ، یہ الکافیہ، اس کا نام بھی شافیہ ہے. اور جب نماز اللہ رب العالمین نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، نماز میں اور میرے بندے کے درمیان میں نے تقسیم کر دیا، وہ بھی سورہ فاتحہ کی وجہ سے. جب اذا وقف العبد بین یدی ربہ توجہ الخالق الیہ،
جب انسان بندے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اللہ رب اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. فَإِذَا صَرَفَ نَظَرُهُ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ. جب ان کی نظر یہاں ادھر کر لیتے ہیں دائیں بائیں اللہ بھی اپنے توجہ ہٹا دیتے ہیں. وہ غنی ہے, آپ کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالی حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہا جب آپ نماز پڑھتے ہیں اپنے نگاہ سجدے کی جگہ رکھو. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یعنی اس سے واضح ہو رہا خشوع نماز میں لازم ملزوم ہے. جس کی نماز میں خشوع نہیں ہے اس کی نماز قابل قبول بھی نہیں ہے. آج 90% لوگوں کی نماز قابل قبول نہیں اللہ کی نظر میں. تو ہم نماز میں کس طرح خشوع پیدا کریں گے؟ سب سے پہلے یہ حضور نے بھی بتایا کہ اپنی نگاہ سجدے کی جگہ رکھ. بند کرنے کے لیے نہیں کہا, دور دھر دیکھنے. اب دائیں بائیں بالکل نہیں دیکھنا. اگر آنکھوں کی کہیں سے تھوڑا سا اس طرف دیکھیں گے پھر سمجھو اللہ تعالیٰ حد کیا, توجہ ہٹا دیا. جب اللہ توجہ ہٹا دی پھر آپ کس کے لیے کھڑے ہوں گے؟ ٹھیک. جب تک آپ اپنی نگاہ ادھر ہے اور کہتے الحمدللہ رب العالمین قال اللہ حمدنی عبدی, میرا بندہ میرا تعریف بیان کر رہا ہے, شکر ادا کر رہا. فإذا قال العبد الرحمن الرحیم قال اثنى علی عبدی, ثنا بیان کر رہا. پھر کہتے ہیں ایاک نعبد مالک یوم الدین, جب مالک یوم الدین کہتے مجدنی عبدی, میرے مجد عظمت بیان کر رہا. پھر کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کر رہے ہیں, تجھ سے مدد مانگ رہے. بولا یہ میں اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے. میری عبادت کر رہے, مجھ سے مدد مانگ رہے, میں میرے بندے کے درمیان کی بات ہے. مانگ جو مانگنا ہے آپ کو. تو یہاں اللہ تعالیٰ سب کو پتہ ہے اتنا بڑا عظیم اور رحیم کریم ہے کہ ایک روایت میں ماں سے زیادہ محبت کرنے والے, بلکہ دوسری روایت میں 70 ماں سے زیادہ محبت کرنے. جب اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے میرا بندہ تو میرے تعریف جو کیا اللہ تعالیٰ توجہ حاصل کر لیا آپ نے. اب بولا آپ مانگ جو مانگنا, کتنی غنیمت ہے وہ وقت مانگنے کی. تو ایسا نہ میرا بندہ کوئی دنیا کی کوئی چیز مانگ لے, 50 کروڑ مانگ لے, 1 ارب مانگ لے, تو وہ اس سے پہلے اللہ نے فوراً ہمیں بتا دیا. بولا تم وہ مانگو کیا؟ بولا اہدنا الصراط المستقیم مانگ, وہ راستہ مانگ جو تجھے میری طرف پہنچانے والے ہیں. دنیا کی جتنی بھی مانگو گے وہ سب بیکار اللہ کی نظر میں. کہتے لو یساوی الدنیا جناح بعوضہ, بعوضہ سمجھ رہی ہیں؟ مچھر. مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی نظر میں اگر دنیا کی حیثیت ہوتی ہے, کافر کو پینے کے پانی نہیں ملتا. ٹھیک, دنیا معافی ہے, اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں. اس لیے اپنے محبوب بندہ کو فوراً سکھا دیا, بولا تم صراط مستقیم مانگ. تو سورہ فاتحہ, اس لیے جو بھی انسان نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے, الف لام میم شروع کر کے سورہ ناس تک پڑھ لے, سورہ فاتحہ نہیں پڑھے, سمجھو وہ نماز نہیں پڑھے. اس لیے بولا قسمت بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. ٹھیک. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, 7 مثانی سورہ فاتحہ کے بارے میں. آج میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز میں آپ خشوع کس طرح پیدا کریں گے. سب سے پہلے جب اللہ اکبر آپ نے کہہ دیا ہاتھ اٹھا کے, کیا مطلب؟ جب اکبر کہا یعنی کبیر بھی ہے. کیا کبیر ہے؟ آپ کا کلینک کبیر ہے, آپ کے کاروبار کبیر ہے, آپ کے بہت گھر, تربیت, بال بچے سب آپ کے ذہن میں ایک اہمیت رکھنے والی چیز ہے یا نہیں؟ کبیر ہے. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے, مجھے پتا ہے کہ میرے
یہ سارے کاروبار کی اہمیت ہے، کبیر ہے، واقعی کبیر ہے، بہت کبیر ہے، لیکن جس اللہ کے سامنے میں کھڑا ہو رہا ہوں اس سے بھی کبیر ہے، سب سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب جب سب سے بڑا اس کے سامنے میں کھڑا ہو رہا ہوں، باقی سب صغیر ہو گیا آپ کے لیے، سب پیچھے چھوڑ دو، اس کو یاد نہیں کرو ابھی، جب تک اللہ کے سامنے تم ہو وہ سب کبیر کو صغیر مان لو، چھوڑ دو، صرف اللہ اکبر کے سامنے اس کو کبیر مان کے کھڑا ہو جائے۔ یہ احساس ہونا چاہیے آپ کے اندر جب نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو نگاہ ادھر رکھ دیا، بالکل ہلنا نہیں، ایسا کھڑا ہو جائے جیسا بالکل ایک درخت کھڑے ہیں، اور اللہ خوش ہو رہا آپ کے سامنے۔ تصور یہ ہو کرو کہ میں اللہ کے سامنے ہی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر آپ نہیں دیکھ رہا، یہ حضور نے پسند نہیں کی۔ ٹھیک، آنکھ بند کرنے سے وہ خشوع حاصل نہیں ہوگا جو آپ سامنے رکھیں گے۔ تو اس وقت ایک تو ذہن میں خود بخود آتا ہے کچھ تصور، تفکیر، ایک انسان لاتے ہیں خود ذہن میں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ جو خود بخود آ رہا اس میں ہمارا کنٹرول نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں آف کر دینے کے لیے، بند کرنے کے لیے، خود بخود آ رہے ہیں، اس پر توجہ نہیں دینا چاہیے، لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ فوراً اپنے نماز کی طرف لوٹ جاؤ۔ لیکن کچھ لوگ تو ذہن کو لاتے ہیں اس طرف جو عام وقت میں حالات میں یاد نہیں ہوتا، وہ نماز میں یاد کر لیتے ہیں، تو خشوع کہاں سے آئے گا؟ تو ذہن یہاں نماز میں رکھنا۔ اس کے بعد الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اس طرح پڑھیں گے یہاں اللہ تعالیٰ آپ کا کیا جواب دے رہا؟ جب ایک ایک آیات ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے، الحمد للہ رب العالمین، جب کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، آپ کو مزہ آ رہا، یہی تصور ہوگا۔ جب ایک ہی سانس میں سب ساتوں آیات پڑھ لیا تو جواب کب دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو؟ اکثر ائمہ ہم سنتے اس طرح، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم تر کیفیہ تغییر علیہم، یہاں کہاں سے خشوع آئے گا؟ جب ایک ایک آیات پڑھیں گے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ معنی سمجھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھے پہلے، جو نماز وہاں پڑھیں گے اس کو پہلے ترجمہ پڑھ لو تاکہ آپ سمجھ نہ جائے کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں، پھر مزہ آئے گا آپ کو۔ تو اس انداز میں جب نماز پڑھ رہے ہیں، اچھا رکوع میں گیا، اس کے بعد رکوع میں ہلیں گے نہیں، بالکل وہ زاویہ 90 زاویہ کی ڈگری جو ہوتا ہے، سر اور کمر پیٹ برابر، اس وقت تک رکوع سے نہیں اٹھیں گے جب تک آپ محسوس نہیں کریں گے کہ میرا جسم بالکل ساکن ہو گیا۔ ساکن سمجھ رہے ہیں؟ حرکت نہیں ہے، سکون مل رہا، پھر آپ سمع اللہ کہہ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اب کھڑے ہونے کے بعد آرام سے سکون سے جب محسوس کریں گے واقعی میرا جسم بالکل ابھی سکون ہے، کوئی حرکت نہیں، پھر سجدے میں آپ جائیے۔ سجدے میں یہی کیفیت ہے، بالکل سجدے سے اٹھ کے جب بیٹھیں گے یہی کیفیت، تو اس وقت تک بیٹھے جب تک آپ محسوس کریں گے واقعی میں سکون سے بیٹھ رہا ہوں ابھی۔ لیکن وہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر ائمہ بھی کرتے ہیں، مسجد کی امام خود اللہ اکبر سجدے میں گیا، ابھی ہم سبحان رب الاعلیٰ بھی نہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے اٹھ گیا، لعنت ہے ایسے امام پر جو خود اپنی نماز خراب کر رہا ہے، دوسرا مسلمانوں کی نماز بھی خراب کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو یہاں قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، یہ شرط ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ مومن فلاح پائیں گے جو اپنے نماز میں خشوع حاصل کر رہا ہے۔ یہ تو ڈرامہ کر رہی ہیں، اس لیے نماز میں وہ خشوع حاصل نہیں ہو رہا۔ تو نماز میں جب خشوع حاصل ہوگا، یقین مانے آج سے آپ اس میں تجربہ کر کے دیکھو، آزما جو میں کہہ رہا ہوں اس انداز میں نماز جب پڑھیں گے، بہت مشہور حدیث ہے، حدیث مسیح صلاۃ ہو جو کہا ہے کہ اعرابی آ کے مسجد نبوی میں نماز اس طرح پڑھ لیا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے نماز سے اس کو بلایا، بولے ذرا جا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا تم نماز نہیں پڑھی، جا نماز پڑھ لو. اس طرح 3 دفعہ دہرایا اس بندے کو. آخر میں اس نے کہا یا رسول اللہ اس سے بہتر میں نہیں جانتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا دے جس طرح میں ابھی آپ کو بتایا کہ رکوع میں کس طرح اطمینان سے رکوع کریں گے، رکوع سے کس طرح کرے ہوں گے، سجدے میں کس طرح، یہ بتا دیا. پھر کہا لو مت علی ھذا، تم جس طرح نماز پڑھ رہے تھے، بلکہ اس کو شروع میں کہا ارجع فإنک لم تصلی، تم نماز نہیں پڑھی. وہ سمجھ رہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، حقیقت میں اس نے نماز نہیں پڑھی. پھر کہتے لو مت علی ھذا، اسی طریقہ سے اگر تم نماز پڑھتے ہو اگر مر جاتے، لمت علی غیر ملت الاسلام، تم اسلام کی حالت میں نہیں مرتے ہیں. تو اس لیے دیکھو کیا کہا، من لم تنہ، نماز پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ برائی سے روکنے کے لیے. کیا وجہ؟ جب اس انداز میں نماز پڑھیں گے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، اس نماز سے فارغ ہو کے جب نکلیں گے اتنی سکون محسوس ہوگا آپ کو. جب اطمینان کے ساتھ خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے بڑے مزے لیں گے، اور نماز سے جب نکلیں گے کیا سکون حاصل ہوگا. وہی سکون جب تربیت میں مشق کرتے کرتے نماز میں یہی حالت ہوگا، یہ سکون آپ کی جسم میں آپ کے قلب میں فٹ ہو جائے گا. یہی سکون آپ کی زندگی میں فٹ ہو جائے گی، گھر کے احوال میں، کاروبار میں، ہر وقت یہ سکون آپ کو محسوس ہوگا. تو اس وقت ہر برائی آپ کو برائی محسوس ہوگی. یہ نماز کے اثرات ہے. تو جس کی نماز قبول نہیں ہو رہی اس کو کون سی برائی سے روکے گا؟ وہ جب سکون محسوس نہیں ہو رہا نماز میں اس کو. تو اس لیے کہ من لم تنہا ہو، بلکہ ایک حدیث تو یہ ہے نماز الٹا اس کو بددعا کرتے تو ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے جس طرح تم مجھے رسوا کر دیا. نہ آسمان کے رکھ دیا نہ زمین کا رکھ دیا، نہ اللہ نے قبول کیا نہ ادھر کا، اللہ تجھے رسوا کرے. تو اس لیے کہتے من لم تنہہ صلاۃ عن الفحشاء والمنکر، جس کی نماز اس کو منکر سے برائی سے نہیں روک رہے ہیں، لم یزدد من اللہ الا بعدا، وہ اللہ سے دن بدن دور ہوتا جا رہا، اس کو پتہ بھی نہیں، احساس بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہے میں تو نمازی ہوں. ٹھیک، رسول کہتا تم نمازی نہیں ہو، تم نماز نہیں پڑھو، اور نماز اس کو بدو. میں تو سمجھتا ہوں جو بے نمازی ہے وہ اس طرح نماز پڑھنے والے سے بہتر سمجھتا ہوں. وجہ کم سے کم نماز کی بددعا تو نہیں لے رہا، وہ اللہ سے دن بدن دور نہیں ہو رہا. ایک وقت آئے گا ممکن اس کی ضمیر زندہ ہوگا کہ میں کہ بے نمازی اگر مر گیا میں کیا اشر ہوگا، توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں گے. لیکن اس انداز میں جو روز نماز پڑھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو نمازی سمجھ رہے، یہ کب توبہ کریں گے؟ بھائی کبھی توبہ کریں گے؟ وہ سمجھ میں نمازی ہوں، 5 وقت نماز جا کے پڑھتا ہوں فوراً. اس لیے کہ تو یا تو نماز اور نماز کی طرح پڑھے جو قابل قبول ہو، یا چھوڑ دو مت پڑھو. میرے اپنی نظریہ تو یہ سمجھتا ہوں لعنت کیوں لیں گے، نماز کی بددعا کیوں لیں گے؟ نماز کو نماز کی طرح پڑھو، اس سے فائدہ حاصل کرو. تو فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا بتایا؟ آیات کو سمجھ کے پڑھے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، رکوع سجود میں اطمینان سے پڑھے، دائیں بائیں نہیں دیکھے، ذہن کو اپنی جگہ پر رکھے. تصور کرو میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ سے مخاطب ہوں. دعائیں بھی جو ہیں وہ آدمی ہیلپ کرتی ہیں، رکوع سجدے کی دعائیں، رکوع کی دعائیں، رکوع سے کھڑے ہو کر دعائیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان دعائیں. کہ اگر وہ یاد ہوں تو آدمی ہر مقام پر بالکل دعا ہے، ہر جگہ دعا ہے. یہ لوگ دعا پڑھتے نہیں، کب پڑھیں گے؟ کچھ بھی نہیں. تو اس کی تو یہ دیکھو کچھ چند باتیں میں نے بتایا نماز میں کس طرح آپ خشوع پیدا کریں گے، اس پر آپ آج سے عمل کر کے دیکھیں، واقعی تبدیلی محسوس کریں گے آپ. اس کے علاوہ بھائی 3 آیات پڑھنا کافی ہے ایک رکعت میں، اگر لمبی آیات ہے 1 آیات بھی کافی ہے.
रोज आप आमतरा पढ़ रहे हैं, लोग इजाजा पढ़ रहे हैं, लोग इजनातन, तो कभी कभार 1 महीना के बाद 10 दिन के बाद 3 आयात याद करके एक नए आयात भी पढ़े, समझ के तर्जुमा के साथ पढ़े। यहाँ आपका हिस्स में भी इजाफा हो रहा, नमाज में भी नया क़िरात मिल रही, नया एहसास और मजा भी ले रहे हैं। यह कुछ तरीका होता है नमाज की खुशो के लिए, इत्मीनान के लिए। अल्लाह ताला तौफीक दे हमें, आपको, सबको। बाकी आप बकरा के बारे में, उसकी तो ये फजीलत है, जिस घर में सूरा बकरा पढ़ते हैं उस घर में शैतान नहीं रह सकते हैं। और जो फजाइल है वो बाद में अगर टाइम मिल गया हम बता देंगे। अल्लाहुम्मा लकल हम्द या अज़ीम हम्द शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबिना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. اللهم أختم بالصالحات أعمالنا، توفنا وأنت راض عنا. اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ونستغفرك لذنوبنا ونسألك رحمتك. اللهم ربنا زدنا علما واحقنا بالصالحين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تجاوز عن سيئاتنا واستر علينا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر، نعوذ بك من سكرات الموت. اللهم أنت حسبنا، أنت ربنا عند الموت وفي القبر وعند المحشر وعند الصراط يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تؤاخذنا بقلة شكرنا، ولا تعذبنا بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم يسر أمر المعسرين وفرج كرب المكروبين، واقض حاجة المحتاجين، واقض الدين عن المدينين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر المجاهدين يا رب العالمين، ومن استشهد منهم فاقبل شهادتهم وثبت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين أجمعين، واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصل اللهم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.